لائک پاکستان کو سینٹو سینٹو سائن کروا کے یونیپولر بنا دیا. کرنٹلی ناؤ وی آر لیونگ ان اے ٹرانزیشن جو بائیپولرزم کی طرف ہے. And by the time the youth of this auditorium, they reach their mid-30s, we would be in a world of multipolarism, or you can say regional blocks. So what is your advice for us to be mentally prepared to identity hits hame lagne wale hain, or do you think the state would learn and they would let the youth live the way they want? نہیں اس میں یہ ہے کہ یا تو جو لیسن جو لرن کرنے کا ایویڈنس ہے وہ تو ابھی تک 1% بھی نہیں ملا نا, کیونکہ وہ ایک ہی اسکرپٹ ہے جو 70 سال سے چلی جا رہا ہے کہ پہلے 2 فورسز آپس میں سیاسی فورسز لڑیں گی, ان کو توڑنے کے لیے تیسرا بنائیں گے, بعد میں وہ آپ کے اگینسٹ ہو جائے گا, پھر اس کو توڑیں گے, 5 سال اس کو ریسٹ کرائیں گے, پھر واپس بلا لیں گے اس کو. تو یہ جو لوپ پہ لگا ہوا ہے سسٹم سارا, یہ تو فی الحال اس طرح ہی چل رہا ہے, کوئی فرق نہیں ہے اس میں اتنا. جہاں تک آپ نے ریجنل بلاکس کی بات کی اور جو انٹرنیشنلی ہو رہا ہے بیسیکلی, اب آپ کے جو سارے پیریفریز کے اندر چین کی آپ مثال لے لیں, ہندوستان کی 2050 کی جو سب سے بڑی رائیولری ہے وہ چین اور ہندوستان کے درمیان ہے بیسیکلی. اس سال میں سب سے زیادہ جو کلومیٹرز روڈ پیو کی ہے دنیا میں وہ بھارت نے کی ہے. سب سے زیادہ سافٹ ویئر ایکسپورٹ دنیا کی وہ اس ریجن میں کر رہے ہیں جو آپ کے جی ڈی پی سے زیادہ ہے. اکثر میں کہتا ہوں کہ مہاراشٹرا جو ایک اسٹیٹ ہے ہندوستان کی, اس کا جی ڈی پی آپ سے زیادہ ہے, پورے ملک سے زیادہ ہے. گوا کا 1 سال کا ٹورزم آپ کے پورے ملک کے 10 سال کے ٹورزم سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے, اور یہ وہ تمام فیکٹس ہیں جس کو آپ ڈینائی کر لیں, آپ کہہ دیں کہ یہ صحیح نہیں ہے, وہ سب نہیں ہے. بٹ بیسیکلی ایک جو بڑا شفٹ آئے گا وہ یہ جو ہماری کولڈ وار تھی ہندوستان کے ساتھ, اٹ ہیز کم ٹو این اینڈ. دا ونر ہیز بین ڈیسائیڈڈ اینڈ اٹس ناٹ یو. اور اٹس اے بیڈ نیوز. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری ایک ہسٹری رہی ہے اسکرمشز کی, رائیولریز کی, تو اسی لیے اس کو کوپ اپ کرنا مشکل ہوگا. تو ایک تو جو انٹرنیشنل اسٹیج پہ جب سب کچھ ہو رہا ہے اس میں ہم کیا کریں, ہماری ریلیونس ہوگی تو کچھ کریں گے نا. ہمارا تو یہ سوچ رہے ہیں کہ $1 ارب اگلے مہینے نہ آیا شٹ ڈاؤن ہو جائے گی, ہم تو ادھر کھڑے ہوئے ہیں, ہم نے کون سی کوئی ملٹی پولارٹی کی وار لڑنی ہے. تو ریلیونس تو پاورفل بلاکس کی ہی آتی ہے. اور جو لیسن لرن کرنے والی بات ہے وہ کوئی نہیں سیکھ رہا. مورل کرائسس پاکستان کا کبھی بھی نہیں رہا, یہ آپ یاد رکھیے اکارڈنگ ٹو می, کہ کوئی بھی جو یہاں آرگومنٹ ہوتا ہے لیڈر بہت برے ہیں, اخلاقی نہیں ہیں, یہ وہ بات, یہ انٹیلیجنٹ نہیں ہے بیسیکلی. اتھارٹی مورل اتھارٹی نہیں ہوتی سیاست کے اندر. اگر ایک انسان اچھا ہے, سچ بولتا ہے, چلیں ٹھیک ہے, وہ ریلیجیس پریکٹس بھی کرتا ہے, سب کرتا ہے, دیٹ ڈز ناٹ میک ہم فٹ ٹو رن این آفس. آفس رن کرنے کے لیے آپ کو نالج چاہیے اور افیکٹونیس چاہیے. پالیٹکس از اونلی دی آرٹ آف افیکٹونیس. اس میں یہ کہنا کہ جو آدمی بہتر اخلاق رکھتا ہے وہ آ کر اس کو اچھے اخلاق تو ہوں لیکن پتہ نہ ہو کرنا کیا, تو تباہ کر دیتا سارا کچھ, کیونکہ اخلاقیات سے ریاست تو نہیں چل سکتی نا. اب چرچل جو ہے وہ بہت ہی بد اخلاق آدمی تھا بیسکلی, اور اس نے جو ہے وہ افریقن لوگوں کے کیمپس بھی بنائے وہاں پہ, ان کو انکارسریٹ کیا. بنگال فیمن جو ہے وہ وہاں پر اس کی وجہ سے آیا کہ جس میں 20-30 لاکھ بنگالی مر گئے بھوک سے, کیونکہ سارا اناج وہ آرمیز کی طرف ڈائیورٹ کر دیا. بٹ ہی واز افیکٹو, اور سارا دن وہ ڈرنک ہوتا تھا, بٹ اس کو یہ پتا تھا کرنا کیا ہے. اسی طرح آپ دوسرے لیڈران کو دیکھ لیجئے سیاسی جو ہیں. تو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی کو اتھارٹی آپ صرف تبھی مانتے ہیں جب وہ آپ سے بہتر سوچ سکتا ہے, ادروائز ہی ڈز ناٹ فٹ ٹو رن دی آفس, کیونکہ وہ بہتر ڈیسیژن لینے کی پاور رکھتا ہے اور وہ دماغ سے آتے ہیں. اینڈ پاکستانی پولیٹیکل ایلیٹ از انٹلیکچوئل ڈوارف, کمپلیٹ مینوس, دے ڈونٹ نو واٹ ٹو ڈو ایٹ آل. اور اسی کی وجہ یہ ہے کہ ڈیسیژن میکنگ اتنی بیکورڈز ہے. کسی بھی پارٹی کو لے لیجیے, ایون پیپلز پارٹی کو لے لیجیے, کوئی فرق نہیں ہے. وہ بھی اسی آئیڈیالوجی پہ بلیو کرتے ہیں کہ مر جائیں گے یا مار دیں گے, دوستی کی بات نہیں کرتے. تو اسی لیے آئی ڈونٹ تھنک دیٹ وی آر ریلیونٹ ایٹ این انٹرنیشنل اسٹیج.